ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ناظرین، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں پر تشدد کرنے والا اور لوگوں کے گھروں کے اندر چار دیواری اور پردے کا تقدس پامال کرنے والا رانا مچھل داس باندر بالآخر اب شکنجے میں آ گیا ہے۔ ایک طرف انسداد منشیات کی عدالت نے اس پر پٹا کس لیا ہے، جبکہ دوسری جانب اس ظلم کے خلاف آج سپریم کورٹ نے رانا مچھل داس کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے اور اس پہ اقدام قتل کے کیس چلنے کا وقت آ گیا۔ میں دونوں کیس آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ انسداد منشیات کی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا اور 25 جون کو فرد جرم کے لیے کیس مقرر کر دیا۔ انسداد منشیات کی عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں رانا ثناءاللہ کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر وکلا آئندہ دلائل دے۔ رانا ثنا کے شریک ملزمان نے فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواستوں کو واپس لیا۔ عدالت نے درخواستوں کو واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ عدالت کا فیصلے میں کہنا تھا کہ وکیل کے مطابق وزیر داخلہ ہونے کے باعث اسلام آباد میں جلدی جانا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف ENF حکام نے 15 کلو منشیات کا چالان جمع کرا رکھا ہے۔ واضح رہے، سال 2019 میں 1 جولائی کو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ کو اینٹی نارکوٹکس فورس یعنی ENF نے حراست میں لیا تھا۔ ENF کے مطابق فیصل آباد کے قریب ایک خفیہ کارروائی کے دوران گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی تھی۔ گاڑی سے برآمد منشیات میں ہیروئن شامل تھی۔ ENF ذرائع کا کہنا تھا کہ ایک گرفتار اسمگلر نے دوران تفتیش رانا ثناءاللہ کی جانب سے منشیات اسمگلنگ میں معاونت کا انکشاف کیا تھا۔ ناظرین، رانا باندر اب اس کیس میں پھنسنے جا رہا ہے اور اس کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم کا انجام ہے اور انشاءاللہ ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ جو ظلم و ستم ہوا یہ سب رانا ثنا اور مریم نواز کے آرڈر تھے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے IG اسلام آباد، DIG آپریشنز پنجاب، IG DIG آپریشنز پولیس کی طلبی اور سرزنش کی گئی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عوام کے تحفظ کے لیے ہیں؟ کیا حکومت آپ کو ملک کے اندر توڑ پھوڑ غنڈہ گردی کرنے کی تنخواہیں دیتی ہے؟ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے پچھلے لانگ مارچ کی مکمل تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پولیس رینجرز نفری میں پرائیویٹ لوگوں کو پولیس رینجرز یونیفارم، پولیس کیپ، اسلحہ فراہم کیا گیا، کہاں سے آیا، کس نے مہیا کیا؟ ملک کے اندر رینجرز، پولیس بیگ، کیپ، یونیفارم بیچنے والے دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ امن لانگ مارچ کو جان بوجھ کر خونی مارچ انتشار پسندی کی طرف دھکیلا گیا۔ روڈ بلاک سے لے کر آگ لگانے تک مسلم لیگ نون نے اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا، اداروں کی بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنا، لوگوں کی املاک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔ پرامن لانگ مارچ احتجاج کرنا تمام سیاسی جماعتوں، پاکستانی شہریوں کا حق بنتا ہے۔ آئندہ کسی بھی پرامن لانگ مارچ، دھرنا، جلسوں، جلوس میں کسی بھی قسم کی بدامنی، افراتفری کے ذمہ دار ادارے خود ہوں گے اور عوام کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ بغیر کورٹ آرڈر، سرچ وارنٹ کسی کے گھر کی دہلیز پار کرنا قانوناً جرم تصور کیا جائے گا اور وہ ملازم ملازمت سے برخاست تصور کیا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ ملک میں کسی بھی پرامن لانگ مارچ، پرامن احتجاجی مظاہرے کو روکا نہ جائے۔ سرکاری مشینری کا استعمال کر کے پاکستان کے عام شہریوں کے لیے کسی بھی قسم کا راستہ بلاک، روڈ بند نہ کیا جائے۔ زبردستی سرکاری ملازمین کو جلسوں جلوسوں کا حصہ بنا کر سرکاری اداروں کی توہین نہ کی جائے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے آج واقعی زبردست ریمارکس دیے ہیں۔ رانا باندر پھن چکا ہے۔ رانا ثنا 20 سے زائد بے گناہ لوگوں کا قاتل، جو اس ملک کی بدقسمتی اور بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہمارے سروں پہ مسلط کردہ امپورٹڈ حکومت کا وزیر داخلہ ہے۔ آج دیکھا تو مولانا اسد محمود کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ پریس کانفرنس کیا ہے؟ دھمکیوں کا ایک سلسلہ تھا جو تحریک انصاف کی قیادت سے لے کر کارکن تک کو دیا جا رہا ہے۔ 25 مئی کو امپورٹڈ حکومت کی نہتی عوام پہ بربریت اور تشدد کا بےایمانہ اور بے دریغ استعمال ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ بکھلائی ہوئی امپورٹڈ حکومت اور اس کے قاتل وزیر داخلہ اور ساتھ بیٹھا اسلامی ٹچ والا سہولت کار جو خود کئی بار مدرسے کے بچوں کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائی کر چکا ہے کی بوکھلاہٹ کا کھلا ثبوت تو یہ پریس کانفرنس ہی ہے، جس میں عمران خان سمیت ساری تحریک انصاف کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان دھمکیوں کو تو خیر ہم اپنی اناٹومی پہ رکھتے ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عمران خان سمیت تحریک انصاف کی قیادت کی آڈیو کالز موجود ہیں جس میں وہ فساد کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ قاتل وزیر داخلہ کو بس یہ بتانا تھا کہ ابھی کالی عوام ایک جعلی آڈیو کی چھتار کر چکی ہے، دوبارہ ایسی حماقت آپ کے گلے ہی پڑے گی۔ ہینڈلرز کو مشورہ ہے کہ بہتر ہوگا مافیا کے ذریعے ملک چلانے کی ناکام کوشش ترک کر دیں، جعلی آڈیو ویڈیو سینٹر بند کریں، دھمکیاں اور تڑیاں ایک دوسرے کو دیں، عوام کے ٹیمپریچر کا اندازہ کریں اور جان لے کہ یہ 71 نہیں 2022 ہے، لہٰذا خان صاحب پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لیں، افاقہ ہوگا۔ رانا ثناءاللہ ابھی ظلم و بربریت کے تحت سپریم کورٹ میں پھنسنے والا ہے۔ PTI کے مارچ کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ مظاہرین کے خلاف ایکسپائرڈ شیل استعمال کیے گئے جو کہ جرم ہے، یہ شیل زہریلے ہوتے ہیں۔ اب چند مزید شیلز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ یہ شیل جہاں پر گرتے ہیں وہاں پر آکسیجن ختم کر دیتے ہیں۔ اگر مطلوبہ مقام سے
थोड़ी देर में दूर ना निकला जाए तो चंद मिनट में मौत हो जाती है। डी चौक में यही इस्तेमाल किए गए ये शेल सिर्फ वजारत दाखिला के पास होते हैं, पुलिस के पास नहीं होते। तो फिर पुलिस को कैसे मिले? यकीनन राना बांदरी ने दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जो हमारे लोगों के साथ ये किया गया? असल वजह अमेरिका है। जब आप अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो आपको आफिया सदीकी की तरह पकड़कर इनके हवाले कर दिया जाता है। पकड़ नहीं सकते तो आपको ठिकाने लगा देते हैं। ये सब अमरीकी हाकमियत की पासदारी करते हैं, चाहे शरीफ हो या जरदारी या डीजली। सिर्फ इमरान खान है जो कि पाकिस्तानी है और अमरीकी इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पेकार है। नवाज शरीफ को क्लिंटन ने शाह अब्दुल्ला के जरिए बचाया बेनजीर, और नवाज शरीफ को अमेरिका ने एनआरओ दिलवाया। अमेरिका को क्या पड़ी थी कि इनकी मदद की, क्योंकि ये इनके आलाकार हैं। भुट्टो को अमेरिका ने रास्ते से हटाया लेकिन इनको बचाता रहा। क्यों? मुशर्रफ की प्रो अमेरिका और एंटी पाकिस्तान हर पॉलिसी को इन दोनों ने जारी रखा, बल्कि इजाफा किया। मुशर्रफ ने हिंदुस्तान की बालादस्ती तस्लीम नहीं की, इन्होंने वो भी की। मुशर्रफ ने हुर्रियत पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद की और इन्होंने इन पर मुकदमात कायम किए, इनको गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। दिन दिहाड़े अमरीकी रेमंड डेविस ने पाकिस्तानी कत्ल कर दिए और इसे उस वक्त की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। उल्टा वुरसा को जबरदस्ती मजबूर किया गया। ड्रोन हमले होते रहे, हजारों पाकिस्तानी मरते रहे, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नाराजगी के खौफ से चूंचरा नहीं की। पाकिस्तान को ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बुश, ट्रंप गालियां देते रहे। यहाँ से किसी में हिम्मत नहीं थी कि जवाब भी देते। लेकिन ये सब कौम क्यों नहीं देख सकती? दुनिया के किस मुल्क में होता है कि साम्राज्यी कुव्वतों के आलाकार सियासतदानों को अवाम वोट दें? करप्शन करने वालों को कौन सर पर बिठाता है? हम 75 साल से अमरीकी तसल्लुत में हैं। भुट्टो ने कोशिश की, इसे रास्ते से हटा दिया गया। इमरान खान आखिरी उम्मीद है, अगर ये भी नाकाम हो गया तो आपकी आने वाली नस्लें भी गुलामी करेंगी। इसलिए सब बाशऊर अफराद इमरान खान का साथ दें। इंशाल्लाह ये जुल्मी राना बांदर के गले के फंदे की वजह बनेगा और ये चर्सी अब अदालत से ही सजा पाएगा। इमरान खान के धरने से बुखलाया हुआ ये बांदर अब कुछ नहीं कर पाएगा। इमरान खान ने बड़ा अच्छा मूव खेला था। ये बात अयां है कि हुकूमत धरना देने को एक मजाक समझ रही थी, क्योंकि इसके जहन में ये था कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाएगी तो इनकी अवामी मशीनरी मुतहरिक होकर केपीके में चली जाएगी और फिर इन्हें अटक पुल के मकाम पर रोक लिया जाएगा, क्योंकि नीचे से वाहिद दरिया अबूर करके आने का रास्ता है जहाँ से पार जाना नामुमकिन होगा और पुल के पार पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके इन्हें रोकना जमीनी और मंतकी हकाइक को नजर में रखते हुए आसान होगा, क्योंकि पहले वो परवेज खट्टर के काफिले पर ये हरबा आजमा चुके थे। फिर खेल उलट गया, क्योंकि अगर वो माजी में कामयाब हुए तो साथ साथ मुस्बत तजुर्बात और मुतबादिल हाल भी सिखा गए। फिर यही हुआ कि बिलाखिर अवाम का सैलाब अपनी करेनों के साथ इस्लामाबाद पहुँच गया। इसी तरह दीगर इलाका जात से भी काफिले इस्लामाबाद आ बरामद हुए। बुनियादी तौर पर बांदर राना सनाउल्लाह को ये बावर करवाना था कि हम अगर बोलते हैं तो इसे मुमकिन भी कर दिखाते हैं। दूसरा ये कि वो लोग मुत्तहदा पार्टी इजलास को तूल देकर पीटीए के इलेक्शन के मुतालबे का मजाक उड़ा रहे थे। तीसरा ये कि इलेक्शन करवाने के बजाय सरकारी पैसे का न सिर्फ ज़िया कर रहे थे बल्कि नए बजट को निगरान हुकूमत की गोद में डालकर खुद को महंगाई के इल्जाम से मुबर्रा करने पर गौर कर रहे थे। मगर इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली कि इन्हें ये बावर हो गया कि पीटीआई का वर्कर किसी रुकावट से रुकने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा ऐसा सोचना भी एक गलत फहमी है। इसी तरह मुल्क की एक बड़ी अदालत को भी ये बावर करवा दिया गया कि हुकूमत बुनियादी हकूक की पासदार नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान को रोंदने का सबब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।